دور کی بات ہے، موت کی تمنا نہیں کر سکتے، سوسائڈ تو دور کی بات ہے، بدن کے کسی پارٹ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ جیسے آپ مسجد میں آ کر مسجد کی دیوار کو نہیں توڑ سکتے، ایسے ہی جیسے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کو نقصان پہنچانا گناہ ہے، ایسے ہی یہ باڈی اور اس کے پارٹس جو ہیں یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو نقصان پہنچانا بھی گناہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک صحابی تھے، مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے مکہ سے، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ مدینے آنے کے بعد ان کو کوئی تکلیف ہوئی، بیماری ہوئی اور اس میں ان کو شفا نہیں ملی اور بہت دشواریوں کا سامنا ہوا، تو اس بیماری لا علاج مرض سے نکلنے کا ایک آسان راستہ شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دوں اور اس طرح سے بدن سے خون نکل کر میں مر جاؤں گا، یہ ارادے سے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور خون بہہ بہہ کر ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں آئے، اچھی حالت میں ہیں اور جنت میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے۔ پھر انہوں نے خواب میں دیکھا لیکن ان کے ہاتھ جو ہیں وہ شل پڑے ہوئے ہیں اور اس پر کچھ کپڑا لپٹا ہوا ہے، تو حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا، مغفرت کا معاملہ کیا، جنت کے فیصلے کیے، لیکن یہ کہا کہ اس ہاتھ کو تم خود نے اپنے سے نقصان پہنچایا تھا، جس کو تم نے نقصان پہنچایا اس کو میں بھی ٹھیک نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا یہ ایسے ہی رہے گا، تم جنت میں رہو گے لیکن تمہارے اپنی اس نقص کے ساتھ رہو گے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کو کوئی گھوڑا پھنسی ہو گئی اور اس کو صحت نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے اس گھوڑے کو اور اس پھنسی کو اور نقصان کر کے اور زخم کر کے گہرا کر کے اس کو نقصان پہنچایا، خون بہایا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو مرنے کی نیت سے، سوسائڈ کی نیت سے، خودکشی کے ارادے سے انہوں نے ایسا کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جنت ان کے اوپر حرام ہو گئی۔ تو شریعت میں سوسائڈ کا کرنا، خودکشی کا کرنا، مر جانا، خود کو مار لینا شریعت میں حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ خودکشی کرنا یہ مسائل کا حل نہیں ہے، مزید یہاں دنیا کی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی مصیبت کو اپنے سر پر ڈال لینا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے جھمیلے سے نکل گئے، لوگ سوسائڈ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے سوسائڈ کر رہے ہیں۔ آج ہندوستان کی حالت یہ ہو گئی کہ روزانہ 400 سے زائد لوگ خودکشی کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہر دن 400 سے زائد لوگ، جس میں تقریباً اسٹوڈنٹس کے بارے میں 28 اسٹوڈنٹ ہیں روزانہ کے اعتبار سے جو اپنے آپ کو ہلاک کر، اور اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین نہیں۔ خودکشی وہی لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے۔ خودکشی کرنے والے گویا اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ ہم پکے مومن نہیں ہیں۔ جو پکا مومن ہوتا ہے اسے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں۔ خودکشی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، میری صلاحیت سے ایگزام میں پاس ہو سکتا تھا، فیل ہو گیا، اس لیے خودکشی کر رہا ہوں۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کامیابی اور ناکامی اللہ کی طرف سے ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مال اور غربت اللہ کی طرف سے ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری محنت کے باوجود مجھے اتنا نقصان ہو گیا ہے کاروبار میں، اتنا قرض میرے سر پر چڑھ چکا ہے، اس وجہ سے خودکشی کر رہا ہے۔
وہ اچھا بیوی، اچھی بیوی، اچھا شوہر نہیں بن سکا، اس لیے خودکشی کر رہا ہے۔ اب ان مسائل سے نکلنے کا آسان راستہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مار دیں۔ یہ پہلی بات تو ذہن میں یہ بنانا چاہیے، سب چیزیں نفع کا، نقصان کا، عزت کا، ذلت کا، عہدوں کا، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو آج نہیں ہو سکا تو اللہ کل بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، سوسائڈ کی طرف مت جاؤ، اللہ تمہارے اوپر بڑے مہربان ہیں، آج نہیں ہوا تو کل کام بنے گا، اللہ کام بنانے والے ہیں۔ دوسری چیز، وہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں جن کو آخرت کی زندگی کا یقین نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، لیکن دل میں یہ یقین نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے۔ چلو میں یہاں مالدار نہیں رہا، نیک اعمال کروں گا تو آخرت میں اللہ مجھے مال دے دے، یہاں گھر مکان نہیں بنا سکا، آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، اللہ سونے چاندی کے محلات، موتیوں کے محلات دینے والے ہیں، اس بات کا یقین ہوتا ہے۔ یہاں عہدے کرسی نہیں ملے، اللہ تعالیٰ عہدے کرسی، غلام نوکر جنت میں مجھے عطا کرنے والے ہیں، میں کچھ اچھے کام کر کے چلے جاؤں، یہ جو زندگی ہے اس زندگی میں اللہ رسول کو خوش کر کے چلے جاؤں، اب میری آنکھ بند ہوگی تو مصیبتیں ختم، بیماریاں ختم، پریشانیاں ختم، تکلیفیں ختم، راحت کی زندگی اب تو شروع ہونے والی ہے۔ جن کو آخرت کی زندگی کا یقین ہوتا ہے وہ کبھی خودکشی نہیں کرتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ چند دن ہے باقی، چلو جیسے تیسے اب گزار دیں گے، لیکن اب آخرت کی زندگی آنے والی ہے، وہاں ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے گی، یہاں ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہو رہی، یہاں راحت آرام نہیں مل رہے، پسند کی شادیاں نہیں ہو رہی، پسند کے رشتے نہیں مل رہے، پسند کے خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، آنکھ بند ہو جائے گی، جنت میں ہماری ہر خواہش اللہ پوری کرنے والی ہے۔ تو سوسائڈ کرنے والے دوسرا یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کو آخرت کی زندگی کا یقین نہیں ہے۔ جن کو آخرت کی زندگی کا یقین ہوتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹی زندگی ہے، 60 سال کی، 70 سال کی یہ زندگی ہے، 100 سال کی بہت سے بہت، لیکن اس کے بعد لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی آنے والی ہے، وہ زندگی میں تو مجھے اچھائیاں مل جائیں گی، اچھا مقام مل جائے گا، عزت کی زندگی مل جائے گی، خدمت گزار نوکر چاکر مل جائیں گے، چاہنے والی میاں بیوی شوہر مل جائیں گے، ان کو یقین ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرف نہیں جاتے۔ تیسرے سوسائڈ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس نبیوں کی زندگی یا ان کے اوپر آنے والے حالات سامنے نہیں ہوتے، نیک لوگوں کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی زندگیاں جن کے سامنے نہیں رہتی، کیسے اللہ ان کے اوپر بھی تکلیفیں لائے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، کتنے لوگ ہیں بیٹوں کے نافرمانی کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، بیٹا اتنا نافرمان ہو گیا ہے، اس کی نافرمانی پر اللہ کی ناراضگی کچھ ظاہر ہو گئی والد صاحب کے اوپر۔ حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، بیوی ان کی نافرمان، لوگ بیویاں نافرمان ہو گئی، ستا رہی ہیں، شوہر جا کر خودکشی کر لے رہے ہیں، شوہر ستا رہے ہیں، بیویاں جا کر خودکشی کر رہی ہیں۔ حضرت آسیہ سے بڑا ظالم شوہر کسی کو ملا ہی نہیں، کیا انہوں نے خودکشی کی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو نبیوں کی زندگی جن کے سامنے نہیں ہوتی، ان کے حالات جن کے سامنے نہیں ہوتے، پھر وہ لوگ خودکشی کی طرف جاتے ہیں۔ صحابہ کی زندگیاں، اولیاء اللہ کی زندگیاں، ان کی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ کو سامنے رکھنا چاہیے تو آدمی میں ہمت آتی ہے، آدمی میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، صبر کی توفیق ملتی ہے، زندگی نئے سرے سے شروع کرنے کی راہیں ملتی ہیں کہ میں ایسا نہیں ایسا کروں گا۔ ایسے ہی چوتھے وہ لوگ سوسائٹی کی طرف جاتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ لوگوں کی پچھلی یا پہلی زندگیاں سامنے نہیں رکھتے۔ کامیاب لوگوں کی پہلی زندگیاں ایسے شروع ہوتی ہیں، ناکامی کے ساتھ، ٹھوکروں کے ساتھ، ذلتوں کے ساتھ۔ آج جو پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں ان کی آج کی زندگی دیکھ رہے ہیں، لیکن کل کی گزشتہ ان کا پاسٹ دیکھیں گے تو وہ بھی چائے بیچنے والے تھے، وہ بھی چھوٹے موٹے
کام سے ہی آگے بڑھتے ہیں، دشواریوں کی وجہ سے مالی تنگی آ گئی، قرض ہو گئے، پریشان ہو گئے تو سوسائڈ کر رہے ہیں۔ بہت بڑا قرض نہیں، حیدرآباد کے ایک صاحب نظام الدین وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ کیسا عجیب حال ہے، ویڈیو بنایا، دیکھ کے روح کانپ گئی۔ بیٹی سے خطاب، والدہ سے، بچوں سے، بیوی سے رو کر کہہ رہے ہیں کہ قرض ہو گیا ہے، بینک والے پوچھ رہے ہیں، اس وجہ سے میں خودکشی کر رہا ہوں۔ خودکشی حق تھوڑی ہی ہے میرے بھائیوں، یہ زندگی ختم کر لینے کی وجہ سے خود ان کا نقصان، ان کی دنیا کا نقصان، آخرت کا نقصان، اور پیچھے رہنے والے سارے رشتہ داروں کو، اب بیوی بیوہ ہو گئی پہلے سے زیادہ مصیبت، بچے یتیم ہو گئے پہلے سے زیادہ مصیبت، بوڑھی ماں بے سہارا ہو گئی پہلے سے زیادہ مصیبت میں آپ ڈال چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو خودکشیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے مسلمانوں کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کا خیال مدھم پڑ گیا ہے، ہلکا ہو گیا ہے، نبیوں کی زندگی اور ان کے حالات سامنے نہیں ہے، صحابہ اور اولیاء اللہ کی سیرت نہیں پڑھتے ہیں، اور نہ ہی دنیا کے اعتبار سے جو لوگ آج ہم کو یہ نظر آ رہے ہیں کہ بہت مالدار ہیں، بہت خوشحال ہیں، بہت ترقی یافتہ ہیں، بڑے عہدوں پر فائز ہیں، تو ان کی پچھلی زندگی کو بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ بروکر تھے، ایجنٹ بن کے ادھر ادھر کام کرتے تھے، آج ان کی قسمت لگ گئی تو وہ چیف منسٹر بن گئے ہیں، ورنہ پہلے ان کی حالتیں کیا تھی؟ سب کی زندگیاں میرے بھائیوں ایسے ہی نشے و فراز کے ساتھ، اتار چڑھاؤ کے ساتھ، خوشی اور غم کے ساتھ، ناکامی اور کامیابی کے ساتھ ہر ایک کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، جیسے بھی مسائل ہوں، نفسیاتی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں اور اقتصادی مسائل ہوں۔ یقیناً دنیا کووڈ کے بعد، پینڈیمک کے بعد بے روزگار ہو چکی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن ان پریشانیوں کا حل اپنے آپ کو ختم کرنا نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی خبر تھی، 50 یا 70 ہزار کے لیے ایک مسلمان عبدالسلیم یا سلیم نام کا نور جہاں بیوی کو اور بچے سلمہ اور قلندر کو لے کر 70 ہزار کے لیے، میرے بھائیوں ملت کے لیے رونے کا مقام ہے، 70 ہزار کے لیے ایک فیملی ریل کے سامنے، ٹرین کے سامنے گر کر خودکشی کر رہی ہے۔ آٹو چلانے والا تھا۔ ہمارا یہ نظام زکات کا سسٹم منظم نہ ہونے کی وجہ سے یہ تماشا ہے، معاشرے کے مالداروں کے منہ پر تماشا ہے۔ سوسائڈ کرنے والا جیسا مجرم ہے، معاشرے کے خوشحال لوگ بھی مجرم ہیں۔ حیدرآباد شہر تو بہت بڑا ہے، کوئی غریب نہیں رہتے وہاں، کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جن کے کتے اور بلیوں کے کھانے 5000 سے زیادہ ہیں، لیکن اسی شہر کے اندر 5000 کے لیے ایک شخص خودکشی کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ معاشرے کے غریبوں پر نظر نہ رکھ، جہاں وہ مجرم ہیں، جہاں یہ غلط ہے کہ خودکشی کرنا، وہیں اس کے خاندان والے بھی مجرم ہیں، وہ محلے والے بھی مجرم ہیں، اس کے ساتھ کام کرنے والے بھی مجرم ہیں۔ کہ آپ نے اتنا خیال نہیں کیا کہ ہمارے محلے میں، میری مسجد کے بازو میں یہ شخص رہتا تھا، کینسر کا بیمار تھا، بیماری کے علاج کے لیے، دواؤں کے لیے ترس رہا تھا، اس کو کوئی کام کاج نہیں دے رہے تھے، وہ مجبور تھا، بیماری کی وجہ سے دواؤں کے انتظام کے لیے نہ تو کسی طرح کا تعاون ہو رہا تھا اور نہ ہی وہ کہیں جا کر کام کر سک رہا تھا۔ اس وجہ سے اس بیماری سے بچنے کے لیے یا اس کا حل اس نے یہ سمجھا کہ میں اپنی کار لے کر تالاب میں کود کر خودکشی کر لوں گا۔ وہ ایک نہیں، انسانیت خودکشی کر چکی ہے، اس محلے کے سارے لوگ مردہ ہو چکے ہیں، بے ضمیر ہو چکے ہیں، جن کے سامنے ایسے خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ ہماری شادی کے خرچے کم نہیں ہوتے،
ہمارے خواہشات بس نہیں، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اللہ کے نظام کے مطابق غریبوں کا خیال کرنے کا ہمیں لحاظ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بہت زیادہ اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں رجحان بڑھ رہا ہے؟ آئے دن بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے، پہلے وہ لوگ جن کے دل میں ایسے برے خیالات آ رہے ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، مسائل سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، تنگیوں سے نکلنے کا راستہ ہرگز اپنے آپ کو قتل کرنا نہیں ہے، سوسائڈ کرنا نہیں ہے، بلکہ اور مصیبت میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پیچھے رہنے والوں کو مصیبت میں ڈالنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری آخرت کی زندگی برباد کرنا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس حالت میں اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، من قتل نفسہ بشیء عذبہ اللہ بہ فی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو اسی ذریعے سے قتل کرتے رہتے ہیں۔ مثلا کسی نے کسی لوہے کی چیز سے مار کر اپنے آپ کو قتل کر لیا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دوزخ میں اس کو وہ لوہے کی چیز دیں گے، دھاری دار تیر تلوار دیں گے، وہ اس کا کام یہ ہوگا کہ روزانہ وہ اپنے آپ کو مارتے رہے گا۔ اور اگر کسی نے زہر پر پی کر سوسائڈ کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ وہ چیز دیں گے، اب اس کے دوزخ میں یہی کام ہوگا کہ وہ زہر پیتا رہے گا، مرتا رہے گا۔ اور جو کہیں سے کود کر مر گیا تھا تو کود کر مرنے والے کو وہاں جہنم میں ایسی جگہ دی جائے گی کہ روزانہ وہ کودے گا، مرے گا، روزانہ کی تکلیف۔ تو سوسائڈ کرنے والے مسائل سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، مزید مسائل میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص جنہوں نے خودکشی کی تھی، نماز جنازہ نہیں پڑھایا آپ علیہ السلام نے۔ اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور کوئی شخص خودکشی کر لیا ہوتا تو آپ اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ فقہاء نے، علماء اور مفتیان اور دین کے مقتدی لوگوں کو یہ حکم دیا ہے، یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خودکشی کر لے تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ بڑے لوگ نہیں پڑھیں گے، مقتدی لوگ نہیں پڑھیں گے، قاضی، امام اور مفتی اکرام اس کا نماز جنازہ، عوام اس کا نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، وہ بڑے لوگ نہیں پڑھ سکتے، دیندار لوگ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ کس وجہ یہ پیغام دینا تھا کہ خودکشی کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، بہت برا کام ہے، اللہ کے رسول کی نظروں میں گرنے والا کام ہے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من السعادۃ ان یطول عمرک، اللہ کی سعادت مندی سمجھنا چاہیے کہ کسی بندے کو لمبی عمر مل جائے۔ لمبی عمر کا ملنا اللہ کی امانت اور تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت مندی ہے، زندگی کے لمحے مل جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، انابت کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، توبہ اور رجوع کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ تو ایسی زندگی اللہ کی سعادت ہے، تو اس وجہ سے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو میرے بھائیوں، خود بھی اس طرح کے خیالات سے، اس طرح خواب اور ڈپریشن کی وجہ سے ہو، ٹینشن کی وجہ سے ہو، یا کسی معاملے میں نقصان کی وجہ سے 16 بلین کسی کا نقصان ہو گیا اور اس کا گینس بک کے اندر اس کا نام آ گیا، وہ خودکشی نہیں کر رہا ہے، آپ کے 16 لاکھ چلے گئے، آپ کے 16 کروڑ چلے گئے، یا آپ کا 1 کروڑ چلے گیا، تو یہ کیوں خیال آ رہا ہے؟ نوجوان ہے، بھائی اور رشتہ داروں نے کچھ اس کو نہیں دیا ہے، اس نے خودکشی کر دی ہے۔ یہ بہت انتہائی کمزوری کی علامت ہے۔ ایمان نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، آخرت کا خیال نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، نبیوں کی زندگی نہیں ہے ان کے سامنے، جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ حالات تو سب کے اوپر آتے ہیں۔ ایک دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین شخص ہے اور اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے لیا، تو کیا اس نے خودکشی کر دی؟ نہیں میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں ان کے بچوں نے ان کے والدین کے ساتھ ظلم کیا، تو کیا والدین نے خودکشی کر لی؟ میرے بھائیوں، یہ غیر نہیں کر رہے ہیں تو مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟
اس لیے میرے بھائیوں اس طرح کے خیالات، اس طرح کے ٹینشن، اس طرح کی مصیبت، اس طرح کی بیماریوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، امید رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ کان بکم رحیما ولا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تجارت میں نقصان ہو گیا ہے، بیماری میں شفا نہیں مل رہا ہے، معاشرتی زندگی اچھی نہیں گزر رہی ہے، یا تم کو کوئی عہدہ کرسی نہیں مل رہی ہے، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کا سوسائڈ مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے ساتھ بڑے مہربان ہے۔ آج صحت نہیں ملی کل مل جائے گی، آج نفع نہیں ہوا کل ہو جائے گا، آج نقصان ہو گیا کل دگنا اس میں فائدہ ہو جائے گا، یہ زندگی صحیح نہیں اور زندگی صحیح ہو جائے گی، یہ بچہ آپ کی خدمت نہیں کرے اور کوئی کر دے گا۔ میرے بھائیوں مسائل کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ تو ایک مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سوسائڈ کرنا انتہائی عظیم سخت ترین گناہ ہے، جس اللہ رسول کے نظر میں ناپسند ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو ساری بدعتیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا